ہم نے پچھلے سال کرائے پر ایک مکان لیا تھا۔ ان دنوں میرے ایم ایس سی کے سیمسٹر ہو رہے تھے۔ ایسے دنوں میں مکان کی تبدیلی ذہنی طور پر انسان کو بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہوا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس گھر کے در و بام سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے۔ میں پڑھنے بیٹھتی تو دل میں گھبراہٹ سی طاری ہونے لگتی تھی، کسی بھی کام کو کرنے میں جی نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے کھانے کے دوران اس بات کا ذکر ابو سے کیا تو پتہ چلا سب کا یہی حال ہے۔ ابو نے کہا صبح اٹھ کر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے کیا کرو۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونکنے سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ 15-20 دن تک یہ عمل ہم سب باقاعدگی سے کرتے رہے۔ کسی حد تک دل کو سکون ضرور ملا تھا، مگر گھر کے وحشت زدہ ماحول میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم سے پہلے اس گھر میں جو صاحب رہتے تھے ان کا اس گھر میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بات ہم سب کو معلوم تھی کہ 30 سال کی عمر میں وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اسی بنا پر ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ خیر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی۔ یہ 21ویں کی شام کا ذکر ہے۔ میں یونیورسٹی سے پرچہ دے کر آئی اور منہ ہاتھ دھونے سیدھی باتھ روم گئی۔ وہاں میری نظر فلیش کے نیچے پڑے خون پر پڑی جو ایک ڈھیر کی صورت میں پڑا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری چینخ نکل گئی۔ امی کو جا کر بتایا تو وہ میرے ساتھ اندر آئیں۔ فلیش کی ٹینکی کے نیچے خون دیکھ کر امی اور میں گھبرا گئیں۔ یوں بھی گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ ابو دفتر سے لوٹے نہیں تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے دانستہ یہ خون یہاں ڈالا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر کو تالا لگا کر خالہ کے گھر چلے گئے اور ان کو سارا حال بتایا۔ ایک مولانا خالہ کے گھر کے قریب رہتے تھے، وہ ہمیں ان کے پاس لے گئی۔ ہم نے انہیں جب سارا حال بتایا تو کہنے لگے آپ کے گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اس خون پر کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل ڈال کر جلا دیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیچاری چھپکلیاں کہیں سے خون کیسے لا سکتی ہیں۔ ہم نے خالہ کو ساتھ لیا، گھر واپس آئے۔ خالہ نے کالے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا اور اس کپڑے کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں وہاں صرف راکھ رہ گئی جو پانی سے بہا دی گئی۔ ابو کے آنے کے بعد خالہ ہمارے ساتھ رہی۔ ابو نے اپنے طور پر ہمارا ڈر نکالنے کی کوشش کی، مگر مجھے باتھ روم جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ تھا، اس لیے منہ ہاتھ دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈر ختم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔ اس واقعے کے 23 دن بعد پھر ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے جانور ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے فلیش پر مارے ہوں۔ اس بار خون چھینٹوں کی شکل میں تھا۔ ابو نے ایک بالٹی پانی ڈال کر فلیش پر پڑے خون کے چھینٹے صاف کر دیے۔ یہ سلسلہ 3-4 دن کے وقفے سے مہینے بھر تک جاری رہا۔ ہم عادی ہونے لگے تھے۔ ایک روز دوپہر کو میں ہاتھ دھونے گئی تو دیوار پر نظر پڑی۔ فلیش کے پیچھے والی دیوار پر خون کا ایک بلبلہ سا پھوٹ رہا تھا اور خونی لکیر کی طرح لکیر بناتا ہوا فرش پر رینگنے لگا تھا۔ مجھے فلیش پر دائیں جانب خون کی پچکاری سی نظر آئی جو چند لمحے پہلے نہیں تھی۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ مضبوط دل والا نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں چیختی اور چلاتی باہر بھاگی۔ ابو اتفاق سے گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کر یہ نظارہ دیکھا۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر انہوں نے پانی کی کئی بالٹیاں اس خون پر ڈالیں اور پھر ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا۔ اگلے روز ابو کسی عمل کو لے کر گھر آئے۔ انہوں نے سارے حالات کا پورا جائزہ لے کر ہمیں مشورہ دیا یہ گھر چھوڑ دے تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہوا ہے۔ یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہے گا اور مکینوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ابو نے ادھر ادھر سے معلومات لی تو پتہ چلا ہم سے پہلے جو صاحب اس مکان میں رہتے تھے ان کے اپنے دفتری ساتھی سے مخاصمت چل رہی تھی۔ ان کے دشمن نے ان پر کالا عمل کروایا تھا۔ وہ جب باتھ روم جاتے تھے تو وہاں کلیجی اوجڑی پڑی ملتی تھی۔ ہفتے بھر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے محلے میں کوئی اس مکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ آئے تو سب ڈر رہے تھے کہ خدا کو معلوم کہ ہم پر کیا بیتے گی۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے۔ ایک کلام الہی کی برکت تھی جس نے ہمیں محفوظ رکھا تھا۔ ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پہلے ایسے واقعات صرف سنے یا پڑھے تھے، مگر سائنس کی طالبہ ہونے کے ناطے ان پر یقین کبھی نہیں کیا تھا، مگر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا رہا وہ معمولی مفادات کی خاطر لوگ جانے لینے کے در پہ کیوں ہو جاتے ہیں اور ایسے علوم کے حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں جو شیطانی عمل ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے
شدید خطرات کا باعث ہیں۔